السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کے سوالات ہیں۔ تقریباً 8-9 ہیں، تو یہ سوالات اور اس کے ساتھ جوابات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ بھی یہ سوالات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو چلو آتے ہیں سب سے پہلے سوال کی طرف۔ تفسیر کے متعلق بتائیے یا تفسیر کی تعریف کریں۔ کل میں نے جو آپ کو بتایا تھا طریقہ کہ کبھی کبھار سوال مبہم ہوتا ہے، تو تفسیر کے متعلق بتائیے، یہ سوال مبہم ہے۔ تفسیر کی تعریف کریں، یہ سوال پھر مطلب یہ ہے کہ انسان کے سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ایک میں لغوی معنی بتا رہا ہوں، ایک اصطلاحی معنی، دونوں۔ لفظ تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ فا سین را یعنی فسرا ہے۔ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، فسر یفسر تفسیر۔ اس کے معنی ہے واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا، مراد بتانا اور بے حجاب کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں مسلمان قرآن کی تشریح و وضاحت کے علم کو تفسیر کہتے ہیں اور تفسیر کرنے والے کو مفسر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا سوال نمبر 1 کا جواب۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میں تھوڑا سوال جواب تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے انٹرویو میں مختصر الفاظ اور جامع الفاظ کے ساتھ جواب دینا ہے۔ جو مین پوائنٹ ہوتا ہے صرف وہی بتانا ہے، زیادہ تمہیدات اور تفصیلات کی طرف آپ نے نہیں جانا۔ آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مفسر کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، شرائط بتائیں۔ مطلب یہ ہے کہ مفسر کے لیے کن کن علوم پر ان کا عبور حاصل ہوگا، اس کے بعد وہ تفسیر کر سکتا ہے۔ تو یہ تقریباً 15-14 علوم ہیں، جن میں پہلا ہے لغت کا علم یعنی عربیت کا علم، عربی لغت اس کو آتا ہو۔ نمبر 2 نحو، یہ گرامر ہے۔ نمبر 3 صرف کا علم۔ نمبر 4 اشتقاق کا علم۔ پھر 5-7 لکھا ہوا ہے، اس میں علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع کا علم۔ یہ سارا ایک ہی جگہ پر اسی لیے لکھا گیا ہے تاکہ تقریباً یہ تمام ایک ہی کتاب میں اکثر بیان ہوتے ہیں یا ایک ہی جیسے کہ تعریفات ہیں ان کی۔ نمبر 8 قرأتوں کا علم۔ نمبر 9 اصول دین کا علم۔ نمبر 10 اصول فقہ کا علم۔ نمبر 11 اسباب نزول کا علم۔ 12 ناسخ اور منسوخ کا علم۔ نمبر 13 مجمل اور مبہم کی تفسیر پر مبنی احادیث کا علم۔ بعض جگہوں میں محکم اور متشابہات کا علم بھی اسے میں شامل کر دیا گیا ہے، تو تقریباً یہ ٹوٹل 15 یا 14 بنتے ہیں۔ آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ چیئرمین صاحب کا سوال ہے میرے خیال میں کہ جس شخص کو حالات کا علم نہیں وہ تفسیر کر سکتا ہے؟ وہاں انٹرویو میں میرے خیال میں بتایا گیا ہے کہ جی ہاں کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جواب غلط ہوگا، یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جس شخص کے پاس حالات کا علم نہیں، موجودہ حالات حاضرہ کے مطابق تفسیر کرنی چاہیے۔ جو کل میں نے ایک ویڈیو میں مفسر کی خصوصیات بھی بتائے تھے کہ سیاسی طور پر، روحانی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر تمام حالات کے مطابق تفسیر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید یہ ہر ایک آیت ہر ایک انسان سے، ہر ایک مسلمان مومن سے خطاب کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے تمام مومنین کے حالات علیحدہ علیحدہ ہیں، تو حالات کا پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح شرح خود رسم المفتی میں لکھا ہوا ہے کہ مفتی بھی وہی بن سکتا ہے جو حالات حاضرہ بالا بازار کے حالات ان کو پتہ ہو۔ آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ علوم پنجگانہ بیان کیجیے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، صرف علوم پنجگانہ آپ نے بتانے ہیں۔ میں تھوڑا سا تفصیل بھی بتا رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، یہ کتاب ہے کہ باب اول میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں جو معانی اور مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ صرف 5 قسم کے ہیں۔ ان کو علوم خمسہ یا علوم پنجگانہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اگر ان کو مضامین قرآن کہا جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ وہ 5 کون سے علوم ہیں؟ وہ یہ ہیں:
علم الاحکام، علم المخاصمہ، یہ سواد کے نیچے زیر لکھا ہوا ہے لیکن یہ مخاصمہ ہوگا، باب مفاعلہ سے ہے۔ علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، اور علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ یہ 5 قسم کی علوم ہیں جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں۔ آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ تذکیر بایام اللہ کا اطلاق منجدارو پر کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ ایسا سوال پھر تھوڑا سا تطبیق کرنا اور یہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ میں تفصیل بتا رہا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ اس علم کا تعلق گزشتہ اقوام کے تاریخی احوال سے ہے۔ قوموں کے عروج کے رموز اور زوال کے اسباب کو بیان کیا گیا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود اور وغیرہ کا ذکر اسی ضمن میں کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایام اللہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں، یا جس طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔ لیکن یہ شہر، ابھی منجدر کی طرف آ جائیے، یہ شہر جو ہے 2600 قبل مسیح موجود تھا، اور 1700 قبل مسیح میں یہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ختم ہو گیا۔ تاہم ماہرین کے خیال میں دریائے سندھ کی رخ کی تبدیلی، سیلاب، بیرونی حملہ یا زلزلہ اہم وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ابھی آپ ماشاءاللہ خود بھی اسکالر ہیں، اس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ آیا یہ قوم بتذکیر بایام اللہ میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، چونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس کے مطابق موجود نہیں ہے، میرے خیال میں نہیں آ سکتا۔ آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ ہاشم کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی توڑنا، چورا کرنے والا، توڑنے والا، چورا کرنے والا، روٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، مطلب یہ ہے، نیچے لکھا ہوا بھی ہے پیالے میں روٹی ملانے والا، سوپ بانٹنے والا مراد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام عبد مناف کے بیٹے کا نام ہے، جو کمال خوش خلق تھے، مطلب یہ ہے کہ اچھے انسان تھے، تو ان کا نام ذکر آتا ہے۔ آگے سوال نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ جواب یہ ہے کہ ہاشم کا اصل نام عمر تھا۔ ہاشم اس لیے ہوا کیونکہ وہ مکہ کے زائرین کی تواضع ایک خاص عربی شوربہ سے کرتے تھے جسے ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ لقب اس وقت ملا جب ایک قحط کے دوران انہوں نے یہ شوربہ اہل مکہ کو کھلایا، تو اس کا نام کیا پڑ گیا؟ ہاشم پڑ گیا۔ سوال نمبر 8 کی طرف آتے ہیں۔ ابن الہیثم نے کی خدمات بیان کریں۔ کون کون سے خدمات ہیں؟ جواب، ویسے ابن الہیثم تو مسلمان سائنسدان گزر چکا ہے، بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں، لیکن میں نے یہاں مختصر آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں۔ ابن الہیثم نے روشنی کا انعکاس اور روشنی کا انعطاف یعنی مڑنا دریافت کیا۔ انہوں نے نظر کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے عدسوں کا استعمال کیا۔ ان کی سب سے اہم دریافتوں میں آنکھ کی مکمل تشریح بھی ہے۔ انہوں نے آنکھ کے ہر حصہ کے کام کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا، جو کہ آج کل کے سائنسدان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے، بھی ناواقف تھے۔ یہ میں نے درمیان میں لکھا ہے، لیکن ساتھ جملہ یہ ہے جو اور لوگ اس وقت اس سے ناواقف تھے۔ اچھا، انہوں نے روشنی پر دنیا کی پہلی جامع کتاب، یہ میں نے اس لیے لکھا کہ بہت مشہور ہے، کتاب المناظر، دا بک آف آپٹکس، تصنیف کی۔ اس کتاب کی تصنیف میں انہوں نے 18 سال صرف کیے۔ تو یہ تھے ابن الہیثم کی خدمات۔ یہ تھے 8 سوالات آج کے انٹرویو کے۔ تو دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری انٹرویو دیکھی۔ تو میرا چینل کو میرے ساتھ چینل کے میں تعاون بھی کرے ان کے شیئر کرنے میں، تاکہ اور دوستوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔